السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 52۔ وَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ ذَهَبَ الْكُفْرُ وَلَمَّا جَاءَ الْحَقُّ زَهَقَ الْبَاطِلُ۔ جب اسلام آیا تو کفر چلا گیا، اور جب حق آیا تو باطل چلا گیا۔ وَذَهَابُ الْإِسْلَامِ يَكُونُ عَلَى يَدِ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ مِّنَ النَّاسِ، اور اسلام کا جانا یعنی ختم ہونا، یکون ہوتا ہے، علی یدی ہاتھوں پر، اربعۃ اصناف من الناس چار قسم کے لوگوں کے۔ چار قسم کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور بھاگ جاتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ صنف لا یعملون بما یعلمون، ایک قسم وہ ہے جو عمل نہیں کرتے اس پر جو وہ جانتے ہیں، یعنی علم پر عمل نہ کرنے والے لوگ۔ وَصِنْفٌ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور ایک قسم جو عمل کرتے ہیں اس پر جو وہ علم نہیں رکھتے، یعنی بغیر علم کے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کرتے رہتے ہیں۔ وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ، اور یہ دو قسمیں ہر فتنے میں پڑے ہوئے شخص کے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ یعنی دو قسم کے لوگ جو ہیں، جو پہلے سے ہی فتنے میں پڑا ہوا ہے، اسلام سے متنفر ہے، وہ انہی کو مثال بنا کے جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتا ہے اور زیادہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ فَالْأَوَّلُ الْعَالِمُ الْفَاجِرُ، تو ان میں سے پہلا بد عمل عالم ہے، فاجر یعنی گناہگار۔ وَالثَّانِي الْعَابِدُ الْجَاہِلُ، اور دوسرا کون ہے؟ جو جاہل عبادت گزار ہے۔ والناس انما یقتدون بعلمائهم وعبادهم، اور لوگ اپنے علماء اور عبادت گزاروں ہی کی پیروی کرتے ہیں، ان کو ہی رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ فاذا كان العلماء فجرة، پھر جب علماء فاجر ہو جائیں، فاسق ہو جائیں، والعباد جہلة، اور عبادت گزار جاہل ہوں، عمت المصیبۃ بہما، عام ہو جاتی ہے مصیبت ان دونوں کی وجہ سے، پھر تو ایک بلوا ہو جاتا ہے۔ وعظمت الفتنة علی العامۃ والخاصۃ، اور بڑھ جاتا ہے فتنہ عام و خاص سب کے لیے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ فلیحذر العبد من ہؤلاء، تو انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں سے بچ کے رہے، خبردار رہے، ہوشیار رہے، ڈرے۔ ولا یخالف قولہ فعلہ، اور اس کا قول اس کے فعل کے مخالف نہ ہو، یعنی قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ والصنف الثالث، اور تیسری قسم لوگوں کی، الذین لا علم لہم ولا عمل، جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ وانما ہم کالانعام السائمۃ کما قال اللہ عنہم، اور وہ چرنے والے مویشیوں کی طرح ہیں دنیا میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ جیسے بھیڑ بکریاں چر چگ رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، ایسے ہی ان کی زندگیوں کا مقصد کھانا پینا ہے، ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل رکھتی ہے؟ انہم الا کالانعام، وہ تو مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ
راستے کے اعتبار سے. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. کیونکہ مویشی اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. لیکن انسانوں کی یہ قسم جو صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے رب کو بھول کے، وہ تو نہ رب کی عبادت کرتی ہے، نہ رب کو یاد کرتی ہے، اور نہ ہی رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس لیے وہ ان جانوروں سے بھی گئی گزری ہے. والصنف الرابع، چوتھی قسم، الذین یمنعون الناس من العلم والعمل، جو لوگوں کو بھی علم اور عمل سے روکتے ہیں. اول تو علم حاصل نہیں کرنے دیتے، اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور اگر وہ علم حاصل کر لیں تو ان کو اس پہ عمل نہیں کرنے دیتے. وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنْهُمَا، اور وہ انہیں ان دونوں چیزوں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں. وَهَؤُلَاءِ هُمْ نُوَّابُ إِبْلِيسَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ ابلیس کے نائب ہیں، ایجنٹ ہیں، چیلے ہیں. فی الارض، زمین میں، کیونکہ ابلیس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ علم اور عمل کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. وَهُمْ أَضَرُّ عَلَى النَّاسِ مِنْ شَيَاطِينِ الْجِنِّ، اور وہ لوگوں پر جن شیطانوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. جیسے جنات چمڑ جاتے ہیں نا، انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، یہ تو ان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. وَهَؤُلَاءِ كَالسِّبَاعِ الضَّارِّيَةِ، اور یہ درندوں کی طرح ہیں. سبا درندے، اوپر تو وہ تو انعام تھے نا، اور یہ درندے ہیں. الضاریہ چیرنے پھاڑنے والے. ومن قبلہم کالانعام السائمہ، اور ان کی طرح جو ان سے پہلے کے لوگ ہیں، یعنی نمبر 3 جو قسم ہے، جو چرنے چگنے والے مویشی ہیں، یعنی سبا بھی ہیں اور انعام السائمہ بھی ہیں. سائمہ کہتے ہیں چرنا چگنا. واللہ حکیم علیم، اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. یستعمل من یشاء فی سخطہ، وہ استعمال کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی ناراضگی کے کاموں میں. کما یستعمل من یحب فی طاعتہ، جیسا کہ وہ استعمال کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اپنی اطاعت کے کاموں میں. واللہ عالم بمن یصلح لہذا و یصلح لہذا، اور اللہ کو زیادہ پتا ہے کون اس کے لائق ہے اور کون اس کے لائق. اس کے اور اس کے کا مطلب کیا ہے؟ جس پہ اللہ کا غصہ ہو اور جس پہ اللہ کی محبت ہو، جو اللہ کی مرضی کے کام کرے اور جو نہ کرے. واللہ عز وجل آتاک السمع والبصر والعقل، اور اللہ عز وجل نے آپ کو سماعت، بصارت اور عقل عطا کی ہے. وعرفک الخیر والشر، اور آپ کو خیر اور شر کی معرفت دی ہے. وبین لک ما ینفعک وما یضرک، اور آپ کے لیے بیان کیا ہے جو آپ کو نفع دیتا ہے اور جو آپ کو نقصان دیتا ہے، سب قرآن میں کھول کے بتا دیا. وارسل الیک رسولہ، اور آپ کی طرف اپنا رسول بھیجا ہے. وانزل علیک کتابہ، اور آپ پر اپنی کتاب اتاری ہے. ویسرہ للذکر والفہم والعمل، اور اس کو آسان بنایا. کس کو؟ کتاب کو، قرآن کو، ذکر کے لیے، فہم کے لیے، عمل کے لیے. وَأَعَانَكَ بِمَدَدٍ مِّن جُنْدِهِ الْكِرَامِ يَحْفَظُونَكَ وَيُثَبِّتُونَكَ، اور تمہاری مدد کی ہے اپنے معزز لشکروں کے ساتھ جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور تمہیں ثابت قدم رکھتے ہیں. وَيُحَارِبُونَ عَدُوَّكَ، اور تمہارے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ فرشتے. امرک اللہ بشکرہ لا لحاجتہ الیک، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے شکر ادا کرنے کا، نہ کہ اس کو کوئی حاجت ہے اس کی. بل لتنال بہ المزید من فضلہ، بلکہ تاکہ تم حاصل کر سکو اس کا مزید فضل. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں شکر گزار بندہ بنانا چاہتا ہے. اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور تاکہ تم اس کا مزید فضل حاصل کر سکو. سبحان اللہ.
صرف ایک چیز پہ غور کریں، چھوٹی سی مثال ہے. آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، آپ شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تو آپ کو نہ صرف یہ کہ اس گناہ کی معافی ملتی ہے، وہ گناہ کا بوجھ آپ سے آف لوڈ ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کو اور نعمتیں بھی ملتی ہیں. اللہ اکبر. ہے کوئی ایسا؟ اور یعنی استغفار کے جو فائدے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار سے اتنی ساری اور نعمتیں بھی. استغفار کس چیز پہ ہوتی ہے؟ ایسی تو نہیں ہوتی نا. استغفار کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. یعنی آپ نے کوئی قصور کیا، غلطی کی، اس پہ آپ معافی مانگ رہے ہیں، اور آپ کو صرف معافی ہی نہیں مل رہی بلکہ مزید نعمتیں بھی مل رہی ہیں. مایوسی کا تو کوئی مقام ہی نہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جب کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور اگر وہ ایک ہی غلطی ریپیٹڈلی کر بیٹھے، پھر تو وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اپنے آپ سے میں تو ڈس اپوائنٹڈ ہوں، کوئی فائدہ نہیں کچھ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کرنے کے کام ہمیں بتائے نا، ان میں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ نہیں. اللہ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری معافی مانگنے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہماری روح پہ داغ پڑ جاتا ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہو. تو نہ صرف یہ کہ اس چیز کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس عیب پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس گناہ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، بلکہ مزید نعمتیں بھی اور مل جاتی، اور نیکیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، اور ان ضرورتوں کے پورا ہونے کے راستے کھل جاتے ہیں کہ جن کی طرف ہمیں خود بھی خیال نہیں ہوتا. لیکن یہ توبہ کرنے سے ملتے ہیں، استغفار کرنے سے ملتے ہیں. تو اسی طرح جو بھی چیزیں اس نے ہمیں سکھائی ہیں، ہر ایک کے اندر اگر آپ غور کرنا شروع کریں تو بے شمار بینیفٹس ہیں. تو آپ حیران ہوگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ کام یعنی ہم پہ چٹی ڈالی گئی ہے اور ہم ہر وقت نماز پڑھیں اور ہر وقت وضو کریں، لیکن اگر ہم یہ سب کچھ نہ کریں تو ہمارے اوپر جو سستی چھائی رہتی ہے، اس سے ہم کس کام کے رہتے ہیں؟ جب ہم وضو کرتے ہیں کتنے فریش ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، میل کو چال اتر جاتی ہے، جراثیم چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر روحانی جراثیم چلے جاتے ہیں، پھر ایک بہتر انسان بنتے ہیں. تو یہ ہم اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور طریقہ ہمیں ہمارے خالق نے سکھایا ہے. امرک اللہ بشکری ہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کا جو تمہیں حکم دیا ہے، یہ اس کی کوئی اللہ کو حاجت نہیں، بلکہ اس لیے دیا ہے تاکہ تمہیں مزید فضل ملے. یعنی اب شکر ہی کی مثال لیں کہ جب آپ شکر کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں ملتا. آپ نے اس سے پہلے نعمت کھائی ہے یا پی ہے یا استعمال کی ہے یا حاصل کی ہے، اور اس پہ آپ نے شکر ادا کیا، یعنی پہلے بھی آپ کے پاس نعمت ہے، شکر ادا کیا، اس سے زیادہ مل گئی. لِتَنَالَ بِهِ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ زیادہ حاصل کر سکو. استغفار سے بھی کیا ہوا؟ زیادہ مل گیا. شکر سے بھی کیا ہوا؟ زیادہ مل گیا. وَأَمَرَكَ بِذِكْرِهِ، اور اپنے ذکر کا تمہیں حکم دیا ہے، لِيُذَكِّرَكَ بِإِحْسَانِهِ إِلَيْكَ، تاکہ یاد دہانی کرائے تجھے اپنے احسان کی جو تیری طرف اس نے کیا ہے. یعنی انسان احسان مند ہو، اس کے اندر گریٹیٹیوڈ ہو. انسان جب نعمتوں کو گننے لگتا ہے نا تو دینے والے کی یاد آتی ہے نا، تو وہ خوشی دیتی ہے انسان کو کہ اچھا اس نے مجھے یہ عطا کیا، تو اس کا احسان ہم یاد کرتے ہیں، اور یہ ہماری روح کے لیے اچھا ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو احسان فراموش ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو احسان مانتا ہے، جو انسانوں کا بھی احسان مانتا ہے اور جو اللہ کا احسان مانتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی خوش کرتا ہے، دوسرے کو بھی کرتا ہے. لیکن جو احسان نہیں مانتا وہ سخت دل انسان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہا ہوتا ہے. پھر وَأَمَرَكَ بِالسُّؤَالِ لِيُعْطِيَكَ، تمہیں سوال کرنے کا حکم کیوں دیا کہ اللہ سے مانگو، دعائیں کرو تاکہ تمہیں اور دے. یہاں بھی زیادہ مل رہا ہے کرنے کو، اچھا دعا مانگنی پڑے گی. لوگ وظیفوں سے تنگ آتے ہیں اور دعاؤں سے تھک جاتے ہیں، وہ تو زیادہ دینے کے لیے. بل آتاک اجل العطایا بلا سؤال، بلکہ اس نے تو تمہیں بڑی بڑی بخششیں عطا کی ہیں، بڑے بڑے عطیے دیے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں بغیر سوال کے ہی. تم نہیں بھی مانگتے پھر بھی بہت کچھ ملا ہوا ہے.
فکیف ینسی الانسان ربہ، کیسے بھول سکتا ہے انسان اپنے رب کو، ویکفر بنعمہ، کیسے ناشکری کر سکتا ہے اس کی نعمتوں کی، ویسأل غیرہ، کیسے مانگ سکتا ہے اس کے سوا کسی اور سے، کیوں کر مانگتا ہے، ویشکو من رحمہ الی من لا یرحمہ، سبحان اللہ، اور شکایت کرتا ہے، شکوے کرتا ہے اس کے جو اس پہ رحم کرتا ہے، اس کو جو اس پہ رحم نہیں کرتا، انسانوں کے پاس جا کے، وَيَتَظَلَّمُ مِمَّن لَا يَظْلِمُهُ، اور ظلم کی شکایت کرتا ہے اس سے جو نہیں ظلم کرتا اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے کہ تو نے مجھ پہ ظلم کیا، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ ظلم کرتا ہی نہیں، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وَيَدْعُو مَن يُعَادِيهِ وَيَظْلِمُهُ، اور پکارتا ہے اس کو جو اس سے دشمنی رکھتا ہے، وَيَظْلِمُهُ، اور اس پر ظلم کرتا ہے، الا ما اجہل الانسان بربہ، خبردار انسان اپنے رب سے کتنا لا علم ہے، کیسا جاہل ہے، وما اظلمہ لنفسہ ولغیرہ، اور اپنی جان پہ اور دوسروں پہ کس قدر ظلم ڈھانے والا ہے، ان انعم اللہ علیہ بالصحۃ والعافیہ، اگر انعام کرتا ہے اللہ اس پر صحت اور عافیت کے ساتھ، والمال والجاہ، اور مال و جاہ کے ساتھ، استعان بنعمہ علی معاصیہ، تو وہ اس کی نعمتوں سے مدد لیتا ہے اس کی نافرمانیاں کرنے کے لیے، مال اللہ نے دیا، اللہ کی نافرمانی کے راستے میں لگا رہے ہیں، منصب عہدے اللہ نے دیے، ان کا غلط استعمال کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وَإِن سَلَبَهُ ذَلِكَ، اور اگر وہ ان سے لے لے کہ تم یہ غلط استعمال کرے، جیسے آپ اپنے بچے کو کچھ دیتے ہیں اور اگر وہ اس کو مس یوز کرے تو کہتے ہیں ادھر لاؤ واپس، ظل ساخطا علی ربہ، تو وہ اپنے رب پہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ شاکی، اور وہ اس کا شکوہ کرنے لگتا ہے، لا یصلح لہ علی عافیۃ ولا علی ابتلاء، یہ رویہ ٹھیک ہی نہیں، اس کے لائق ہی نہیں، نہ عافیت کی حالت میں اور نہ امتحان کی حالت میں۔ دیکھیں نا، اوپر ایک عافیت ہے، عافیت کا ذکر کیا گیا، انعم اللہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا صلبہ، صلبہ ابتلاء ہے، اور انعم کیا ہے، عافیت۔ العافیت والمال تلقیہ الی مساخطہ، عافیت اور مال اس کو لے جاتے ہیں اس کی ناراضگی کے مقامات پر، مسخط کہتے ہیں ناراضگی کی جگہ، جیسے مسجد۔ والبلاء یدفعہ الی کفرانہ وجحود نعمتہ، اور آزمائش اس کو لے جاتی ہے اس کی ناشکری کی طرف اور اس کی نعمت کے انکار کی طرف، وشکایتہ الی خلقہ، اور شکایت اس کی مخلوق کی طرف، یعنی جب انسان اچھا بھلا ہوتا ہے تو وہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، جہاں اللہ منع کرتا ہے نہ جاؤ وہاں جاتا ہے، اور پھر مصیبت آتی ہے تو وہ ناشکرا پن اختیار کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور مخلوق سے شکایتیں کرتا ہے۔ عجیب امر ھذا الانسان، ایسے انسان کا حال تو بڑا ہی عجیب ہے، وغریب منہ الاعراض والکفران، اور بڑا تعجب والا، غریب کہتے ہیں انوکھے کو، یعنی اجنبی، غریب منہ، بڑا تعجب ہے اس سے، الاعراض، روگردانی کرنا، والکفران، اور ناشکری کرنا، یعنی اس کی یہ حالت بڑی عجیب و غریب ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا عجیب و غریب، وہی عجیب اور غریب ہے دونوں۔ دعاہ اللہ الی بابہ فما وقف علیہ، اللہ نے اس کو اپنے دروازے پہ بلایا، وہ وہاں رکا ہی نہیں، ثم فتح لہ فما عرج علیہ، پھر اللہ نے اس کے لیے اس کو کھول دیا، دروازہ بھی کھول دیا، وہ اس پہ چڑھا ہی نہیں، اس کی سیڑھی پہ ہی نہیں چڑھا، اندر ہی نہیں گیا۔ ارسل الیہ رسولہ، اس کی طرف اپنا رسول بھیجا، یدعوہ الی دار کرامتی، جو اس کے عزت والے گھر کی طرف اس کو بلاتا ہے، فعصاہ، تو اس کی بھی نافرمانی کرتا ہے۔ کون بلاتا ہے؟ پیغمبر، کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ وقال لا ابیع ناجزا بغائب، کہتا میں نہیں بیچوں گا نقد کو غائب کے بدلے، جو مجھے اب ملا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے میں انسین کے پیچھے جاؤں۔ ولا اترک ما اراہ لشیء سمعت بہ، اور میں نہیں چھوڑوں گا جو میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کے بدلے جس کے بارے میں میں نے صرف سنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قیامت آخرت کے بارے میں تو صرف سنا ہے، اور دنیا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ کیا لاجک ہے؟ وما هذا الجحود والاعراض لم يؤيسه من رحمته
اس انکار اور اعراض یعنی روگردانی کے باوجود، باوجود، لم یؤیسہ، اللہ نے اس کو مایوس نہیں کیا، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، اللہ اکبر، بل قالا، بلکہ فرمایا، متی جئتنی قبلتک، جب بھی تم آؤ گے میں تمہیں قبول کر لوں گا، ومتی استغفرتنی غفرت لک، جب بھی تم مجھ سے معافی مانگو گے معاف کر دوں گا، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، وعفوی سبق عقوبتی، اور میرا معاف کرنا میری سزا دینے پر سبقت لے گیا ہے، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں پہنچاؤں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، فسأکتبها للذین یتقون، اللہ اکبر، میں ضرور لکھ دوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ استاذہ جی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ توبہ استغفار کرتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بھی دیتے ہیں، آپ سے غلطی ہوئی، آپ استغفار اپنی غلطی کو کریکشن میں کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں ایگزامپل یہ آ رہی تھی کہ جیسے آپ یہاں کہیں کام کر رہے ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہوئی، ایک دفعہ ہوئی، دوسری دفعہ ہوئی، تیسری دفعہ، تو یہ کک آؤٹ کریں گے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو پروموشن دے رہے ہیں ایک طرح سے، آپ کو غلطی ہوئی اور آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ اور آگے بڑھ گئے۔ جیسے یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ کس طرح جب انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے وہ سارا منصب عطا کیا، اور بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ ان الانسان بالعلم والایمان تحصل له الطمأنینۃ والسکینۃ، بے شک انسان علم اور ایمان کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے اطمینان اور سکینت، والانقیاد والتسلیم، اور فرما برداری اور تابعداری، وطاعت اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ کس سے آتے ہیں؟ علم اور ایمان سے، یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ وبسبب الجہل والکفر تحصل له الوحشہ، جہالت اور کفر کی وجہ سے اس کو وحشت حاصل ہوتی ہے، والاضطراب، اور بے قراری، انگزائٹی، والریا والاستکبار، ریاکاری اور تکبر، ومعصیت اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں، والاعتراض علی اسماء اللہ وصفاتہ، اور اللہ کے ناموں اور صفات پر اعتراض کرنا، والاعتراض علی شرعہ وقدرہ، اور اللہ کی شریعت اور تقدیر پر طرح طرح کے اعتراض کرنا۔ وقل من یسلم من ھذا، کتنے کم لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں، اس سے سلامت ہیں۔ فکل نفس بسبب الجہل معترضۃ علی قدر اللہ وقسمہ وافعالہ الا نفسا اطمأنت الیہ، فکل نفس، ہر شخص، بسبب الجہل، جہالت کی وجہ سے، معترضۃ، اعتراض کرنے والا ہے، علی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر پر، وقسمہ، اور اس کی تقسیم پر، وافعالہ، اور اس کے کاموں پر، الا نفسا، مگر وہ نفس، اطمأنت الیہ، جو اللہ سے مطمئن ہو گیا، اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کی تقدیر سے، وعرفتہ حق المعرفہ، اور اس کو پہچان لیا، کس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ کیسا پہچاننا؟ جیسے حق کا پہچاننے کا۔ فاناخت ببابہ، تو وہ اپنے آپ کو اس کے دروازے پہ بٹھا دیتا ہے، اور ادھر ہی جانا ہے، وہی ملجا و مأویٰ ہے، اس کے سوا کس کے پاس جائیں؟ الا ما اعظم الجہل بالرب والدین والشرع، خبردار کتنی سنگین ہے، شدید ہے جہالت اپنے رب کے بارے میں، دین کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں۔ Ustaza ji, there's two lines that are mentioning here, وَسَبَبِ الْجَهْلِ وَالْكُفْرِ. This entire wahsha, istirab, riya, istikbar, and after that is coming ma'siyat Allah wa rasul.
Similarly, إِنَّ الْإِنسَانَ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ, first they attain طُمَأْنِينَةَ, سَكِینَةَ, انقیاد, تسلیم, and then is mentioned طاعۃ اللہ ورسولہ. دیکھیں ایک دفعہ دل آپ کا جھکتا ہے نا اللہ کی طرف، سرنڈر کرتے ہیں تو پھر ہی اطاعت کریں گے نا. Right, so this is what I want to focus, that yani with ilm and iman, first you have a preparedness to accept and then you start the obedience. Yes. And similarly with the jahl, you know, this istirab or you say bewilderment or the riya or these things, then they become the reason for our masiyah, for our disobedience. یعنی یہ بھی ہوتا ہے اور معصیت بھی ہوتی ہے، اندر اور باہر دونوں طرف پریشانی آتی ہے. جزاک اللہ خیر. روح بھی بے چین ہوتی ہے اور اعضاء بھی نافرمانیاں کرتے ہیں. ماذا یملک الانسان من امرہ، کیا اختیار رکھتا ہے انسان اپنے معاملے کا، اذا کانت ناصیتہ بید اللہ، جبکہ اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کے پاس ہے کیا؟ وَنَفْسُهُ بِيَدِهِ، اور اس کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، اور اس کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبہ کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اسے پلٹا دیتا ہے. وحیاتہ وموتہ بیدہ، اور اس کی زندگی اور اس کی موت اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. وسعادتہ وشقاوتہ بیدہ، اس کی سعادت اور اس کی بدبختی اسی کے ہاتھ میں ہے. وعافیتہ ومرضہ بیدہ، اس کی عافیت اور بیماری اسی کے ہاتھ میں ہے. وغناہ وفقرہ بیدہ، اس کی امیری اور اس کی غریبی اسی کے ہاتھ میں ہے. وحرکاتہ وسکناتہ واقوالہ وافعالہ باذن اللہ ومشیئتہ، اس کی حرکات و سکنات، اقوال و افعال اللہ کے اذن اور مشیت کے ساتھ ہیں. ان وکلہ اللہ الی نفسہ، اگر اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دے، وکلہ الی عجز وضیعۃ، تو وہ اس کو حوالے کر دے گا بے بسی اور بربادی کے، وتفریط وخطیئۃ، اور کوتاہی کے اور غلطی کے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز بندے کے حوالے کر دے پھر تو اس سے کسی خیر کی توقع نہیں. وَإِن وَكَّلَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور اگر اللہ اس کو کسی اور کے حوالے کر دے، وَكَّلَهُ إِلَىٰ مَن لَا يَمْلِكُ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تو وہ اس کو اس کے حوالے کرے گا جو اس کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے. وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ موت کا، نہ زندگی کا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا. وَإِن تَخَلَّىٰ عَنْهُ اسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِ عَدُوَّهُ، اور اگر وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے تو اس کا دشمن اس پہ غالب آ جائے. کون دشمن؟ شیطان. وَجَعَلَهُ أَسِيرًا لَهُ، اور اس کو اپنا قیدی بنا لے. فَهُوَ لَا غِنَىٰ لَهُ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، تو اس کے لیے اس سے بے نیازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چاہے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی. وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ لِجَهْلِهِ مُتَخَلَّفٌ عَنْهُ، اس کے باوجود وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس سے پیچھے رہتا ہے. معرض عنہ، اس سے روگردانی کرتا ہے. یتبغض الیہ بمعصیتہ، اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس کی طرف قابل نفرت ہو جاتا ہے. مع حاجتہ الیہ، باوجود اس کے کہ اس کی ساری حاجتیں اسی کے در سے پوری ہوتی ہیں، اس کی ضرورت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس کی نظروں میں گرا دیتا ہے. دنیا میں تو انسان کو جس سے مطلب ہوتا ہے اس کے سامنے بڑا اچھا بن کے دکھاتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے ڈر نہیں لگتا اس کو کہ میرا سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں، میں اسی کو ناراض کر رہا ہوں. نسی ذکرہ، بھول گیا اس کی یاد کو. واتخذ وراءہ ظہریہ، اور اس نے اس کو اپنے پس پشت ڈال دیا. ما انہ الیہ مرجعہ، حالانکہ اسی کی طرف اس کا لوٹنا ہے، جانا اللہ کے پاس ہے اور اسی سے منہ موڑا ہوا ہے. وبین یدیہ موقفہ، اور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا کھڑا ہونا بھی اس کے سامنے ہے. وفوق ھذا رافق عدوہ، اور اس پر مزید یہ کہ اس کے دشمن کو ساتھی بنا لیا، شیطان سے دوستی کر لی ہے. واستجاب لاوامرہ، اور اس کے احکامات کو قبول کر لیا ہے، یعنی شیطان کے. ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، شیطان جس کا دوست بن جائے تو بڑا ہی بدترین ساتھی ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وقد ذم اللہ عز وجل اہل الجہل فی کتابہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں جاہلوں کی مذمت کی ہے. وشبہہم بالانعام، اور انہیں مویشی جانوروں سے مشابہت دی ہے.
بل وصفہم بانہم اضلوا سبیلا، بلکہ ان کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کی اکثریت سنتی اور عقل رکھتی ہے؟ انہم الا کالانعام، نہیں وہ مگر مویشی جانوروں کی طرح. بل ہم اضلوا سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. وأخبر سبحانہ بأن الجہال شر الدواب عند اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جاہل لوگ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین ہیں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے. الاختلاف اصنافها، اپنی اقسام کے اختلاف کے باوجود، من الحمیر والسباع، گدھے اور درندے، والکلاب والحشرات، کتے اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، وسائر الدواب، اور سارے جاندار، والانعام، اور مویشی. اور یہ حقیقت ہے، نگاہوں انسان دیکھتا بھی ہے کہ مختلف لوگ مختلف طرح کی جہالتوں میں مبتلا ہے نا، تو اسی اعتبار سے وہ کوئی کسی سے مشابہ ہے، کوئی کسی سے مشابہ. بعض لوگوں کو دین دنیا دونوں کا نہیں پتا ہوتا نا، آپ ان کی ڈویلنگز میں جا کے دیکھیں کہ وہ واقعی ایسے لگتا ہے کہ انسانی سطح سے بہت نیچے جی رہے ہیں، دنیا دین دونوں اعتبار سے. علم کی دولت پر یہ اللہ کا کتنا شکر ادا کرے. فالجہال شر منہم، جاہل لوگ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ولیس علی دین الرسل اضر من الجہال، اور رسولوں کے دین پر جاہلوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی نہیں. بل ہم اعداؤہ، بلکہ وہ اس کے دشمن ہیں، جاہل دین کے دشمن ہیں. علی الحقیقت فی الحقیقت، در حقیقت. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بلا شبہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. فہؤلاء الجہال صم عن استماع الحق، یہ جاہل حق بات سننے سے بہرے ہیں. بکم عن النطق بہ، حق کہنے سے گونگے ہیں. لا یعقلون ما ینفعہم، عقل نہیں رکھتے جو ان چیزوں کے بارے میں نہیں سمجھتے جو ان کو فائدہ دیتی. ولا یؤثرونہ علی ما یضرہم، اور نہ ان کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کو نقصان دیتی ہیں اس پر. حق کو ان چیزوں پہ ترجیح نہیں دیتے جو انہیں نقصان دیتی ہیں، پھر بھی نقصان دینے والی چیزوں کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں. فہم شر من جمیع الدواب، وہ سارے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین ہیں. لأن اللہ اعطاہم اسماعا وابصارا وافئدۃ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل دیے. لیستعملوها فی طاعت اللہ، کہ ان سب کو وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں. فاستعملوها فی معاصیہ، تو انہوں نے ان کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا. وحرموا بذلک انفسہم وغیرہم خیرا کثیرا، اور انہوں نے محروم کر لیا اس طرح اپنے نفسوں کو اور دوسروں کو بھی خیر کثیر سے. فکانوا شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں. ولو اطاعوا اللہ وآمنوا بہ لکانوا من خیر البریہ، اور اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے اور اس پر ایمان لاتے تو وہ بہترین مخلوق ہوتے. وأخبر سبحانہ عن عقوبتہ لأعدائہ بأن منعہم علم کتابہ ومعرفتہ وفقہ. فقال سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اس سزا کے بارے میں جو اس کے دشمنوں کے لیے ہے. کیا کہ اس نے ان کو روک دیا اپنی کتاب کے علم سے، اس کی معرفت سے، اس کی سمجھ بوجھ سے. پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
تو ہم ڈال دیتے ہیں تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجابن مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ، انویزیبل پردہ. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ان کے دلوں پہ کئی پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوا یعنی اللہ یفقہوا کہ اس کو سمجھ نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہوتا ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں صرف اسی اکیلے کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پشتوں پہ پھر جاتے ہیں بھاگتے ہوئے یا نفرت کرتے ہوئے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے اپنے مومن بندوں کی تعریف کی ہے ثنا سے، بالإعراض عنہم وترکہم، ان سے روگردانی کر کے اور ان کو چھوڑ کے. فقال سبحانہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض برتتے ہیں. یعنی مومن بندے اوپر جاہلوں سے اعراض برتتے ہیں. اعراض عنہم سے مراد مومنوں کا اعراض برتنا، کس سے؟ جاہلوں سے. وترکہم، اور ان کو چھوڑنا. وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، یعنی ان سے ٹکر لینا نہیں چاہتے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. ومن اعظم الجہال باللہ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جاہلوں میں سے سب سے بڑے اللہ کے بارے میں وہ جاہل ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی. قالها الیہود فی العزیر، یہود نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی. وقالها النصارى فی عیسیٰ، نصارہ نے یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہی. وقالها المشرکون فی الملائکہ، اور مشرکوں نے یہ بات ملائکہ کے بارے میں کہی. وَأَيُّ حَاجَةٍ بِالْغَنِيِّ الْقَوِيِّ، اس اللہ جو غنی اور قوی ہے اس کو کیا ضرورت ہے. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. أَيُعِينُهُ الْوَلَدُ فِي تَدْبِيرِ الْمُلْكِ، کیا اولاد اس کو مدد دے گی بادشاہت کے نظام کی پلاننگ میں، تدبیر میں. ام یخلفہ علی خلقہ، یا اس کی نائب بنے گی اس کی مخلوق پر، یعنی اللہ کے بعد وہ اس کے جانشین ہوں گے. نعوذ باللہ، قطعاً نہیں. فأی جہل بعظمۃ الخالق فوق ھذا، خالق کی عظمت کے معاملے میں اس سے بڑھ کے جہالت کون سی ہو سکتی. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، پاک ہے وہ. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. So I was thinking that one has to be really firm to ignore the jahilun. Like, jahil is not in the sense of the worldly jahalat. It's ignorance in the matters of deen. But what people usually do is get impressed towards them. So at that moment to say, یا بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. just stay away from them. It has to be, you have to be firm and strong in your deen. So, right now, this is the time when the importance of knowledge is gone. Like, people say that you don't need to be knowledgeable to earn. Everything stops. Like, ان کا دماغ اس پہ ہے کہ ارن کیا کرنا ہے، دنیا میں کھانا پینا کیسے ہے. تو اب سب طرف یہ مشہور ہے کہ آپ یوٹیوبر بن جاؤ،
آپ کچھ بھی ایسا بن جاؤ تم بچہ یوٹیوبر بنا بیٹھا ہے. ہاں جی ملینر بن جاؤ گے. یعنی حیرت ہوتی ہے مجھے جب مائیں بتاتی ہیں کہ میری بیٹی 8 سال کی ہے یا اتنی چھوٹی ہے, اس سے بھی چھوٹے, اس نے بھی چینل بنایا ہوا ہے. ہاں جی کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. پھر اللہ. اور ساتھ میں یہ استاذہ کہ جس طرح ان کے حلیے جیسے یہ نا کہ علم کے بغیر انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. وی وینٹ ٹو دس آئی ڈونٹ نو واٹ از دیٹ کالڈ, وہ جو نائگرا فالز میں جو عجیب چیزوں کا وہ میوزیم ہے, واٹ از دیٹ کالڈ, ریپلیز میوزیم. اس میں دیر از اے لیڈی ہو لسن ٹو ہر, آئی مین اس کا دل ہے کہ اس نے اپنے پورے جسم پہ پیئرسنگ کروا لیا ہے اور نشان بنا لیا, اور وہ کسی ہیبت ناک جانور سے بھی زیادہ ڈراؤنی لگتی ہے. بس یہ کہ دل میں جو آئے. اس وقت دنیا میں یہ مشہور ہے کہ واٹ ایور یور ہارٹ از ٹیلنگ یو جسٹ ڈو اٹ, اینڈ دیر آر سو مینی پیپل ہو فالو دیم استغفر اللہ وداؤٹ ایون تھنکنگ دیٹ ہاؤ ہاربل شی لکس ان دس ڈسگائز. اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہماری چوائسیز کیا ہو گئی ہیں, یعنی ہماری فطرت کتنی مسخ ہو گئی ہے. ان اللہ ارسل الانبیاء والرسل لیجمع الناس علی الدین, بے شک اللہ نے انبیاء اور رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو دین پر جمع کریں. فجمعوہم علیہ فتحابوا, تو انہوں نے ان کو دین کے اوپر اکٹھا کیا تو وہ آپس میں محبت کرنے لگے. ولو جمعوہم علی الدنیا لتقاتلوا علیہا, اگر وہ ان کو دنیا پہ جمع کرتے تو آپس میں وہ باہم لڑتے ایک دوسرے سے. والجاہلیت فی ای مکان, اور جاہلیت ہر جگہ, وفی ای زمان, اور ہر زمانے میں, تجمع الناس وتجعل الرابطۃ بینہم, لوگوں کو متحد کر دیتی ہے اور ان کے درمیان رابطہ پیدا کر دیتی ہے. یعنی جاہلیت پر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. کون کون سی جاہلیت ہے؟ احیاناً الدم والنسب, کبھی خون اور نسب پر, خاندان برادری. واحیاناً الارض والوطن, کبھی زمین اور وطن. واحیاناً القوم والعشیرہ, کبھی قوم اور قبیلہ. واحیاناً الحرفہ والطبقہ, کبھی پیشہ اور کلاس, کس کلاس سے ہو, ایلیٹ ہو یا سفید پوش ہو یا بلو لائن آف پاورٹی ہو. واحیاناً المصالح المشترکہ, اور کبھی کبھی مشترک فائدے یعنی کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں. وکل ھذہ تصورات جاہلیۃ, یہ سارے جاہلی تصورات ہیں. تخالف مخالفۃ اصیلۃ دین اللہ عز وجل, یہ اللہ کے دین سے بنیادی مخالفت رکھتے ہیں. یعنی کہ یہ ان کا اختلاف دین سے بالکل اس کی کور میں ہے, یعنی اصل بنیاد جاڑی مختلف ہے. وتطل بوجہہ الکالح الخادع, اور جھانکتے ہیں اپنے چہرے کے ساتھ جو تیوری چڑھائے ہوئے ہے, دھوکہ دینے والا ہے. وتفسد حیات الناس, اور لوگوں کی زندگیاں بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. وتغیر فطرتہم, اور ان کی فطرت میں تبدیلی کر دیتے ہیں, یعنی ان کو اندر سے بگاڑ دیتے ہیں, ان کا حال حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. ابھی جو آپ پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں. وَيَعِيشُ النَّاسُ فِي ظِلِّهَا فِي عَذَابٍ وَعَنَاءٍ, اور لوگ رہتے ہیں ان چیزوں کے سائے میں عذاب اور مشقت میں. یعنی جب وہ ان کا اپنا آپ اپنا نہیں رہتا نا, وہ کچھ اور ہی بن جاتے ہیں, تو پھر ایسا نہیں کہ ان کو کوئی آرام سکون چین ہوتا ہے, ان کی زندگی کوئی پروڈکٹیو لائف ہوتی ہے, وہ خود ہی ایک کرب اور مصیبت اور ایک تکلیف میں رہتے ہیں. وشدت و فساد, اور شدت اور فساد میں. وکل ذلک مما یشترک, اور یہ سب وہ چیز ہیں جس میں شریک ہیں, فیہ الانسان مع البہائم, انسان جانوروں کے ساتھ, بل مع الکلاب والحمیر, بلکہ کتوں اور گدھوں کے ساتھ, یعنی ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو بھی کس سے پہچانا جاتا ہے, یہ کس نسل کا کتا ہے اور کس ملک کا ہے. اور یہ جو ہے نا جاہلیت کی جو بنیادیں بتائی انہوں نے, یہ ساری چیزیں. آسٹریلین گائے ہو تو اتنا دودھ دیتی ہے, فلانی ہو تو. لوگ کہنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا ملک ہی ہمارا ایمان ہے, وہ اپنے ملی نغمے بھی ایسے بناتے ہیں اور اس کے لیے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے. یعنی ملک کی محبت بری نہیں ہے, لیکن مسلمس فرسٹ. ہاں جی, اسلام. لیکن ابھی وہ نعرہ لگتا تھا نا پاکستان میں, پاکستان فرسٹ. ایک دفعہ استاذہ ہم جہاز پہ گئی, وہ آدمی تھا اور اس کی سیٹ کسی دوسرے بندے نے لے لی تھی.
تو وہ اس سے لڑتا جا رہا تھا اور بری باتیں ایک دوسرے کو کر رہے تھے. ہم پہلی دفعہ پاکستان سے آ رہے تھے اتنے عرصے کے بعد, اور تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. ایک دم اس نے کہا, اس کے ملک کا نام لے کے کہا, تم ہو ہی وہ تو تمہاری عادتیں بھی ایسی ہیں. تو کھڑا ہو گیا, اس نے کہا تم مجھے کچھ کہہ لو, کچھ بھی, کسی بارے میں میرے ملک کو نہ کچھ. تو میں سوچ رہی تھی کہ یعنی کیا غیرت ہے, اگر دین اور ایمان کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے غیرت ہو تو کتنی کارآمد ہے. پھر تو ایسی حرکتیں بھی نہ کریں. آسیہ مینشن اباؤٹ دیٹ کہ جب انسان کے پاس نالج ہوتی ہے, دل نرم ہوتا ہے, تو اٹس ایزی ٹو اوبے. آن دا ادر ہینڈ اگر انسان نافرمانی کرے پہلے, پھر دل میں وحشت اور وہ آئے گی نا. از اٹ اوکے؟ دیٹس رائٹ. بوجہہا کالہا الخادع, کالہ وہم فیہا کالہون آتا ہے نا سورۃ المؤمنون میں. اس میں کالہ کہتے ہیں اس کھوپڑی کو بکرے کی جس کو آگ پہ بھون کے اس کا کھال اتار دی گئی ہو, تو وہ شکل کالے ہوتی ہے جس میں اسکن سکڑ جاتی ہے اور بگڑ جاتی ہے, وہ کالے ہے. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ الخادع, خادع دھوکہ دینے والا, بیوقوف بنانے والا. جیسے کہ قرآن شریف میں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت دینا, تو پھر ان لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا اللہ, کہ ان کے دلوں پہ کیوں مہر لگا دی؟ اللہ تو دینا چاہتا, وہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ لینا نہیں چاہتے, جو لینا چاہتا اس کو دیتا ہے, کوئی لینے کے لیے تیار ہو. لیکن لوگ نفس کی خواہشات اور دنیا کی محبت میں اتنے کھوئے میں کہ اسلام ان کو بور لگتا ہے, اللہ کے احکامات ان کو بوجھ لگتے ہیں. یہ تو بھولا ہوا نا, یہ تو بھولا ہوا ہے. میری ایک گروپ ہے اپنی فرینڈس کا, تو اس میں وہ ڈسکس کر رہی تھی کہ میرے والد جو ہیں وہ ابھی کھانا پینا انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اور اس طریقے سے تو آف کورس مطلب ایک بزرگ انسان ہے اور اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. تو مطلب میں نے ان کو یہ بولنا شروع کر دیا کہ اوکے آپ اچھی باتیں ان کے سامنے کرنا, ان کے پاس اچھی باتیں کرنا, اور کلمہ مطلب کہ کچھ ایسے میں نے بات کی, ابھی کلمے تک تو میں پہنچی بھی نہیں تھی. تو وہ اتنی انہوں نے مائنڈ کیا, وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار, مطلب کہ ایکسپٹ کرے نا تو اس کے مطابق آپ کام کریں گے. دیکھیں اگر کوئی شدید بیمار ہے اور اس کو کلمہ پڑھوا دیا جائے, بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک کارڈ گروپ میں شیئر کیا تھا, مجھے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اس کو آگ نہیں کھائے گی. تو اگر کوئی بیمار ہے اور لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بچے یا نہ بچے, تو اس کو کلمہ پڑھوانا زیادہ بہتر ہے. بچ گیا تو 100 بسم اللہ, نہ بچا تو ایٹ لیسٹ کلمے کے ساتھ تو جائے. جی پڑھتے رہے تاکہ وہ بھی پڑھے اور اس کے کانوں میں پڑھتا رہے اور دل میں پڑھتا رہے جیسے بھی. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کلمہ تو ایسی بابرکت چیز ہے, اللہ کا ذکر ہے, افضل الذکر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.